المصطفین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ایک صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، نہوم ربیع الاول جس کے تقریباً 100 نام بیان ہوئے ہیں ہماری روایات میں، منافقوں کے قتل کا دن ہے 9 ربیع الاول. یوم السرور ہے 9 ربیع الاول، یوم الفرحہ ہے 9 ربیع الاول. میں آج کی اس عظیم مناسبت پر آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور ہماری اس ادنا سی کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما. دعا کی قبولی اور امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. چند ایک مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بعد شہادت حضرت امام حسن عسکری ہمارے آخری امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. آغاز امامت امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دن. میں چند مطالب آپ کے سامنے بیان کروں. وہ حالات جن حالات میں ہمارے 11ویں امام زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ پڑھیے گا تاریخ. امام عسکری ایسے پرآشوب دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں امام کو اپنے چاہنے والوں سے ملنے کا امکان نہیں ہے. امام کے چاہنے والے امام سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں. امام قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، یہاں تک کہ امام حسن عسکری ہر ہفتے دوشنبے اور جمعرات کے دن دربار میں حاضری دیتے تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں سامرہ میں موجود ہوں. ایک طرف بنی عباس مائل بزوال 3 حکام ہیں بنی عباس کے، معتز، محتدی اور معتمد باللہ. آپس میں ہی انتشار ہے، یہاں تک کہ معتز کو خود ان کے ہی اپنے افراد نے کوڑے لگائے ہیں، زندہ دیوار میں چنوا دیا ہے، بے پناہ مارا ہے. محتدی کا دور آتا ہے مختصر مدت کا، اور محتدی تھوڑا سا نرم دل تھا، عمر ابن عبدالعزیز کی طرح. البتہ چاہے عمر ابن عبدالعزیز رہے ہوں یا یہ محتدی، ہم ان کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں کہ انہوں نے کچھ اچھے کام کر دیے، کوئی نرم گوشہ دکھا دیا تو ہم ان کی تائید کرنے لگے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اور پھر دور آتا ہے معتمد کا، اور آخرکار یہ دور ایسا دور تھا کہ بنی عباس کی حکومت ہے، دربار بنی عباس کا ہے، لیکن نفوذ ترکوں کا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے فرض کیجئے کہ ہندوستان میں فلاں پارٹی کا اقتدار ہو، حکومت کسی کی ہو، سگنیچر کسی کی ہو، لیکن نظام مملکت کسی اور کے ہاتھ میں ہو. میں نام نہیں لوں گا پارٹیوں کا. ایسا دور ہے امام حسن عسکری کا. صرف امام کو بنی عباس کے حکمرانوں سے خطرہ نہیں ہے، دشمن فقط بنو عباس نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات خود ایسے افراد بھی پائے جاتے تھے جو نام کے شیعہ تھے، جو محب اہل بیت تھے، لیکن انہوں نے ولایت کی آڑ میں، امامت کی آڑ میں، محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آڑ میں کچھ ایسے کارنامے انجام دیے کہ امام عسکری کو فرمانا پڑا. مثلا صاحب زنجن لیس منا اہل البیت،
پڑھیے گا، ہمارے سامنے پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، ٹیچرز ہیں، اسکالرز ہیں، آپ پڑھیے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 128۔ امیر المؤمنین نے برسوں قبل امام عسکری کے دور سے پہلے ایک شخص کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ آئے گا آنے والا جو فتنہ کرے گا۔ یہ صاحب زنج کون ہے؟ جو دور امام عسکری میں ہے، 30,000 افراد کو بصرے میں اس نے مارا ہے، یہاں تک کہ غلاموں کو کیپچر کرتا تھا، پھر ان کے آقاؤں پر ان غلاموں کے ذریعے ظلم کرواتا تھا۔ بھوک مری کی حالت ایسی تھی کہ لوگ کتے اور بلی کا گوشت کھانے پر مجبور تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے حکمران جماعت، حکمران افراد، حکومتی ایوانوں میں بیٹھنے والے افراد بھی سن لیں، جو آج سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہوا دیکھا، کیا دیکھا کہ ہمارا ملک بھوک مری کی کگار پہ ہے۔ دنیا میں فرض کیجئے 112 113 ملک ہیں، ہم سے نیچے فقط 13 یا 14 ممالک ہیں، پھر ہمارا نمبر ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 30 کروڑ سے زائد افراد روزانہ ہندوستان میں بھوکے سوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری نہایت سنگین ہے۔ اگر ہم کربلا والے ہیں، اگر ہمارا تعلق غدیر سے ہے، تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے کھانے کی فقط پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ دور ایسا سخت ہے اس موقع پر جب یہ انسان یہ چاہتا ہے، علی ابن محمد نام ہے اس کا، کہ بصرے پر اس نے 14 برس حکومت کیا، بنو عباس کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ اس موقع پر امام حسن عسکری نے فرمایا، صاحب زنج لیس منا اہل البیت، اس کا ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے پرخطر دور میں ہمارے 11ویں امام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عمر مبارک محض 28 برس، 22 برس کی عمر میں امام عسکری نے امامت کا عہدہ سنبھالا ہے۔ 6 برس مدت امامت ہے اور پھر امام کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ سوچئے، ان سخت حالات میں امام کو اپنے بعد والے امام کو پہچانوانا ہے۔ میں ولادت کے تمام واقعات نہیں پیش کر پاؤں گا، وقت بہت ہی محدود ہے، اور نہ ہی ان تمام روایتوں کو پیش کر سکوں گا جسے شیخ صدوق نے، شیخ مفید نے معتبر کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور عرض کروں گا، ولادت کی شب امام عسکری نے بلایا ہے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ کو اور خبر دی ہے کہ بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے۔ آثار جناب نرجس میں نظر نہیں آ رہے ہیں، جناب نرجس کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے شمعون تک کا، کوئی ایسے آثار نہیں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں بچے کی ولادت ہونے والی، نصف شب گزر گئی، صحن خانہ میں آتی ہیں جناب حکیمہ، نظر نہیں آتا ہے کوئی ایسا آثار کہ جس کے ذریعے کہا جائے کہ ولادت ہونے والی ہے آخری حجت خدا کی۔ یہاں تک کہ نماز فجر اور پھر بعض سوروں کی تلاوت کرنا کہ اچانک امام عسکری نے اپنی پھوپھی کو آواز دی کہ جس کی خبر دی تھی وہ نوبت پوری ہو گئی، بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ یعنی ہمارا وقت کا امام یوسف زہرا حضرت حجت بن الحسن العسکری اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ عزیزان گرامی، امام عسکری کی ولادت ہو گئی، مولا امام زمانہ کی ولادت ہو گئی۔ مولا امام زمانہ کی زندگی کے 3 حالات ہیں، آپ توجہ کیجئے گا۔ ایک دور خفا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس اپنی چھوٹی سی تقریر میں امام کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں بیان کر دوں تاکہ ہمارا ایک ریویژن ہو جائے کہ آخر امام کتنے ادوار سے گزرے ہیں اور ہماری ایسے ہی دور غیبت کے دور میں ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، دور خفا ہے۔ امام 3 برس کی عمر میں ابھی دوسروں کے سامنے نہیں آئے ہیں، گھر کے اندر ہیں، چونکہ پروردگار کو بھی معلوم ہے کہ دیگر حجج الہی کو لوگوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، یہ آخری حجت خدا ہے جس کی پاسبانی اللہ کو کرنا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، قرآن کا ارشاد ہے۔ اور میں یہیں پر اعلان کر دوں، 265 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت صاحب الزمان کی امامت و ولایت پر دلالت کرتی ہیں۔ 3500 سے زیادہ روایات ہیں کتب اہل سنت میں اور شیعہ منابع میں جو امام زمانہ کے سلسلے میں ہیں۔ اب ایسی ذات کے سلسلے میں اگر بعض مسلمان آگے نہ بڑھیں، آپ کو نظر آئے گا نا کہ زنجیر مذہب کی پہلی کڑی کا نام ہے توحید، اور سب جانتے ہیں کہ وحدانیت پر ایمان اس وقت تک انسان کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک خدا غیب کا اقرار نہ کر لے۔ تو توحید کی منزل میں خدا غائب ہے لیکن مسلمان مانتا ہے، نبوت کی منزل میں انبیاء کو نہیں دیکھا ہے لیکن مسلمان تسلیم کرتا ہے، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا ہے مسلمان مانتا ہے، جہنم کے سانپ بچھو عذاب کو نہیں دیکھا ہے مسلمان مانتا ہے، نعمتائے بہشت کو نہیں دیکھا ہے،
حور و غلمان کو نہیں دیکھا ہے، تار میں دوڑتا ہوا بجلی کا کرنٹ انسان نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تسلیم کرتا ہے۔ ساری غیبتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں، نہیں سمجھ میں آتی تو فرزند زہرا کی غیبت۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بزرگوں کی والہانہ الفت و محبت نے ان کے فکر و شعور کو مفلوج کر دیا ہے۔ ان کے پاس سننے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا خوب کہا ہے کہ گیا شیطان ہمارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ تم تمام غیبتوں کا اقرار کرتے رہو لیکن اگر فرزند زہرا کی غیبت کا اقرار نہیں کیا تو تمام غیبتوں کے اقرار پر پانی پھر جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں ریسرچ کرنا، مقالہ پڑھنا، آرٹیکل پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ مہدویت ایک ایسا اعتقاد ہے کہ آج سے تقریباً 30 برس قبل جب سعودی عرب میں ایک کانفرنس ہوتی ہے امام زمانہ کے سلسلے میں، تو جو اس سیمینار کے کنوینر ہیں ڈاکٹر عبد الحسین یا ڈاکٹر عبد المحسن، اشتباہ کر میری طرف سے ہے، انہوں نے 3 دنوں کے بعد جب کانفرنس ختم ہوئی ہے تو اپنے اختتامی کلمات میں یہی کہا، امام مہدی کا انکار ناممکن ہے۔ تنہا یہی نہیں، ابن تیمیہ جو وہابیت کا فکری رہنما ہے، اس نے لکھا ان الاحادیث التي وردت بها على خروج المہدی صحیحہ رواها ابو داؤد وغیرہ، جو حدیثیں امام مہدی کے سلسلے میں آئی ہیں وہ صحیح ہیں، جس کے راوی ابو داؤد اور ان کے علاوہ دیگر علماء ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسے امام کو پہچاننا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ معرفت وہ والی نہ ہو کہ نو ربیع الاول آئے ہم جشن کا اہتمام کر لیں، یا نیمہ شعبان آئے تو جا کر کے دریا کے سپرد اپنا عریضہ کرائیں اور رات میں پٹاخے دگا لیں، حلوہ بنا لیں، خوشیاں منا لیں، محفلیں سجا لیں، شعراء کے اشعار سن لیں، خطیب کی خطابت سن لیں۔ یہ معرفت نہیں، وہ معرفت جو امام کی آمد کی راہ ہموار کر سکے، وہ معرفت جو ہمیں کربلا میں شہدائے کربلا کے ہاں نظر آئی تھی۔ دور خفا ہے، 3 برس کی عمر تک امام زمانہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے ہیں، یہاں تک کہ امام عسکری کی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری ہے اپنے بات کی حجت خدا کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، جناب احمد ابن اسحاق اشعری قمی امام عسکری کے معتبر صحابی ہیں، یہاں تک کہ مسجد امام حسن عسکری جو شہر قم میں حرم سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، یہ امام نے حکم دیا ہے احمد ابن اسحاق کو کہ اس مسجد کو تعمیر کروں۔ احمد ابن اسحاق قمی آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، امام عسکری سے فرماتے ہیں مولا آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ روایت کہتی ہے کہ امام عسکری بیت الشرف میں پہنچے۔ اب احمد ابن اسحاق کا بیان ہے، میں نے یہ دیکھا کہ امام عسکری جب گھر سے باہر آ رہے ہیں تو اپنے دوش پر اپنے 3 برس کے بچے کو سوار کیے ہوئے ہیں۔ تنہا یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ احمد ابن اسحاق اشعری قمی کا بیان ہے کہ وہ 3 برس کا بچہ امام کے شانے پر ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ یہ مجلس تھوڑی ہو رہی ہے، یہ محفل ہو رہی ہے میرے بھائی۔ صلوات بر محمد وعلی احمد ابن اسحاق نے امام سے جب یہ سن لیا یہ میرے بعد تمہارا امام ہوگا جو آخری حجت خدا، چلے گئے۔ آئندہ روز پھر آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں مولا یہ بتائیے آپ کے فرزند کے یہاں کیا کوئی علامت ہے جس کے ذریعے ہم پہچان سکیں یہ امام آخر ہے؟ اب امام زمانہ اپنی 3 برس کی عمر میں کہتے ہیں اے احمد ابن اسحاق، انا بقیت اللہ فی ارضہ، زمین خدا پر میں بقیت اللہ الاعظم ہوں، والمنتقم من اعدائہ، اور میں دشمنان خدا سے انتقام لینے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک راستہ امام نے یہ اختیار کیا، اپنے بات کے امام کو پہچانوانے کے لیے لا کر کے براہ راست پیش کر دیا تاکہ خاص معتبر اصحاب پہچان لیں۔ امام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے، لوگوں کو خطوط لکھے ہیں بعض اپنے معتبر چاہنے والوں کے نام۔ امام نے ایک اور راستہ جو اختیار کیا ہے امام آخر کو پہچانوانے کے لیے، ہمارے 11ویں امام نے مختلف عقیقے کیے ہیں اور پھر گوشت بھجوایا ہے اپنے چاہنے والوں کے پاس تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے آخری حجت خدا فرزند امام حسن عسکری ہیں۔ ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، وہ ہے لوگوں سے ملاقات کروانا اور ان کے مسائل شرعیہ کا جواب دلوانا۔
یہاں تک کہ گروہ آتا ہے، مولا نے مسائل شریعہ کا جواب دیا، اور پھر جب وہ رکوع میں شرعی ان تک پہنچتی ہے تو امام زمانہ اپنی کمسینی میں ایک تھیلی کو اٹھاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، تھیلی اٹھائی اور پھر امام فرماتے ہیں جا کر کے اس تھیلی کے یہ 8 سکے میرے چاہنے والوں کو دے دینا اور کہنا یہ مال حرام ہے، ہم اہل بیت کو حرام مال نہیں چاہیے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے دور غیبت کبریٰ میں کہ ہم جو بھی راہ حسین میں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مال خدا نہ خواستہ مال حلال نہ ہو۔ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ پڑھیے گا سورہ مائدہ، پروردگار نے متعدد مقامات پر کہا اکالون للسحت۔ آج بہت آسان ہو گیا پیسہ کمانا، لوگ کہتے ہیں پیسہ کمانا کون سا مشکل کام ہے، صبح میں گھر سے نکلیے اور شام میں کچھ پیسے لے کر گھر چلے آئیے۔ نہیں، دیکھنا ہوگا امیر المؤمنین بازار میں آنے کے بعد آواز دیتے تھے الفقہ ثم المتجر، پہلے جاؤ مسائل شریعہ سے آگہی حاصل کرو، پھر تجارت اور بزنس کی فیلڈ میں اپنے آپ کو وارد کرو۔ یہ ایک لقمہ حرام ہمارے بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کے لیے کافی و وافی ہے، یہاں تک کہ امام وقت کی محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے جب انسان مال حرام کھانے لگتا ہے۔ کیا کہا تھا سید الشہداء نے، تمہیں مجھ حسین کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیوں؟ قد ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کے کاموں میں ایک کارنامہ ہے امام وقت کو پہچانوانا۔ میں بھی امام زمانہ کے سلسلے میں 2-3 مطالب اور بیان کروں گا۔ امام کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے وکالت کا سسٹم قائم کرنا، جو ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی جواد اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا ہے، اسی کو کنٹینیو کیا امام عسکری نے۔ کیا مطلب؟ چونکہ دور امام حسین والا دور نہیں امام عسکری کا، شیعہ مختلف علاقوں میں ہیں، مثلا احواز میں شیعہ ہیں، بیحق میں شیعہ ہیں، نیشاپور میں شیعہ ہیں، قم کی سرزمین پر شیعہ ہیں، مختلف علاقوں میں شیعہ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے دور بیان کیا، امام عام افراد سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں زندان میں امام سے کچھ مسئلہ دریافت کرنا چاہتا تھا، جیسے میں نے پوچھنا چاہا امام نے اشارہ کیا، ایک شخص اپنے پیراہن کے نیچے کاغذ قلم سے کچھ تحریر کر رہا تھا تاکہ جا کر کے حاکم وقت کی خدمت میں جاسوسی کرے اور بتائے کہ حسن عسکری کی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام عسکری نے اشارہ کیا یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ تم مجھ سے سوال دریافت کرو۔ ایسے دور میں جب لوگوں کی امام سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، امام لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، امام عالی مقام نے اپنے نمائندوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا ہے۔ ابراہیم ابن مہزیار ہیں، ابراہیم ابن عبدو، نہ جانے کون کون، اور ان میں سے بعض افراد نے فراڈ بھی کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک اہم پیغام ہے، ان میں سے بعض افراد نے خیانت بھی کی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور میں امام موسی کاظم کے دور میں بھی بعض افراد نے 30,000 دینار اور درہم کے عوض اپنے ایمان کو فروخت کر دیا۔ علی ابن حمزہ بطائنی 30,000 درہم یا دینار ملے، امام رضا کی امامت کو تسلیم نہیں کیا ایسے انسان نے۔ اسی طرح امام عسکری کے دور میں بھی ایسے افراد تھے، امیر المومنین کے دور میں بھی ایسے افراد تھے جنہیں معین کیا تھا امیر کائنات نے۔ بہت سخت ہوتا ہے میرے عزیزو، بظاہر ہر انسان چاہتا ہے فلاں جگہ کا متولی بن جائے، فلاں جگہ کا منتظم بن جائے، فلاں جگہ کا خزانچی بن جائے، لیکن میرے عزیزو مال انسانی میں امانت داری سے کام کرنا ذرا دشوار کام ہے۔ امیر المؤمنین نے منذر ابن جارود کو معین کیا، منذر ابن جارود نے خیانت کی، امیر المؤمنین نے سخت تنبیہ کیے۔ تو امام کے کاموں میں ایک کارنامہ کیا ہے؟ مختلف علاقوں میں اپنے نمائندوں کو بعنوان وکیل بنا کر پیش کرنا اور بھیجنا۔ امام کے کارناموں میں ایک کارنامہ اور ہے، مثلا آنے والا آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے مل فرق بین الشیعہ والمحب، مولا یہ بتائیے محب اور شیعہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ ہمارے بعض ذاکرین جو ذرا جذباتی باتیں کرنے کے عادی ہیں اور وہ جس کو چاہتے ہیں جہنم میں بھیج دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں۔ آج اہل سنت کی اکثریت محب اہل بیت اطہار ہے،
ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا امام عسکری کی وصیت بھی، جسے معمولاً چونکہ نہیں سنا گیا ہے لہذا محسوس ہوتا ہے یہ نئی باتیں کہاں سے آ گئیں. آپ توجہ کیجئے گا. تنہا آج کے دور کے اہل سنت نہیں، مثلا امام نسائی سن 307 کے آس پاس ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی 4 صدی ہجری کے اوائل میں. امیر المؤمنین کی شان میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. یہ شیعہ نہیں ہے لیکن محب امیر کائنات ہے. امام شافعی کے اشعار پڑھ لیجئے اور آگے بڑھ جائیے. اصحاب اہل بیت اطہار میں مثلا سید حمیری ایک ایسا شاعر برادر جس نے 2300 قصیدے کہے امیر المؤمنین کی شان میں. دارالرسم ساتھ میں لے کر چلتے تھے اور ان کا چیلنج تھا کوئی ایک ایسا ٹاپک کہ جو فضیلت کا باب رکھتا ہو اور اس سلسلے میں نے کوئی شعر امیر المؤمنین کے حوالے سے نہ کہا ہو تو جو سزا دینا چاہے میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ پہلے دن سے شیعہ نہیں تھے. چھٹے امام جعفر صادق نے اس جیسے محب کو اپنا گرویدہ بنایا ہے اور شیعہ بنا لیا ہے. سید حمیری اور آگے بڑھیے ابو خالد کابلی پہلے دن سے شیعہ نہیں ہے، محب ہیں اہل بیت کے. امام سجاد نے فکری تغذیہ کیا ہے اور پھر انہیں اپنا شیعہ بنا لیا ہے. یہ کون؟ ابو خالد کابلی ہیں جن سے امام فرماتے ہیں اے ابو خالد کابلی آخری دور کے مؤمنین ہر دور کے مؤمنین سے افضل ہوں گے. آپ اپنی قسمت پر ناز کیجئے. ہر دور کا مطلب دور پیغمبر، دور امیر المؤمنین، دور ائمہ اطہار میں زندگی بسر کرنے والے مؤمنین سے افضل ہیں آج کے دور کے مؤمنین. البتہ شرط کیا ہے؟ القائلین بامامتہ، جو 12ویں امام کی امامت کے قائل ہوں اور ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ ابو خالد کابلی پہلے دن سے شیعہ نہیں، محب ہے. امام سجاد نے فکری مدد کی ہے، انہیں اپنا شیعہ بنایا ہے. ابو حمزہ صومالی پہلے دن سے شیعہ نہیں ہے، محب ہیں. کیا لکھا ہے علماء نے؟ امام سجاد مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، ابو حمزہ صومالی پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک جوان مسجد میں آیا کہتا ہے اللہ اکبر. مسجد کے بامدر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر. اور جوان کی نماز تمام ہوئی. ابو حمزہ صومالی بھی اس جوان کے پیچھے پیچھے. کیا دیکھا؟ جوان کو سب نے حلقے میں لے رکھا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی مسئلہ شرعی دریافت کر رہا ہے. ابو حمزہ صومالی نے ایک کا ہاتھ پکڑا، بھیا یہ کون؟ وہ کہتا ہے یہ ہم شیعوں کے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام. یہ پہلی ملاقات تھی امام سجاد اور جناب ابو حمزہ صومالی کی. امام سجاد لے کر گئے ہیں نجف اشرف امیر المؤمنین کی قبر اطہر پر اور یہ فکری مدد تھی کی امام سجاد نے ابو حمزہ صومالی جیسے محب کی کہ جس کے نتیجے میں جو دعا بھی تعلیم فرمائی تو اس دعا کا نام قرار پایا دعائے ابو حمزہ صومالی. آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں. سوال کیا آنے والے نے شیعہ اور محب کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم برائے نام شیعہ ہوں، محب ہو حقیقت میں. امام نے معیار دیا ہے. امام فرماتے ہیں شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارہم ویطیعون فی جمیع آثارہم. ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے تمام آثار کا اتباع کرنے والا ہو، ہمارے علم غیب کو مانتا ہو، ہماری عصمت کو مانتا ہو، ہمیں منصوص من اللہ جانتا ہو اور وہ دیگر صفات جو ایک امام معصوم کے ہاں پائے جاتے ہیں. اور تنہا ان اعتقادات کے ہمراہ نہیں بلکہ وہ تمام چیزوں میں ہمارے حکم کے سامنے مطیع محض ہو. یہ بہت سخت ہے. امیر المؤمنین کے دور میں بھی بات چاہنے والے تھے. مولا کہتے تھے چلو جنگ کرنے چلنا ہے، لیکن بعض افراد بہانے بناتے تھے. مولا گرمی بہت زیادہ ہے. جیسے آج ابھی آواز آ رہی ہے ہمارے جوان کھڑے ہوئے ہیں، یہ کافی وغیرہ کا سسٹم یا محفل سے 1 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے یا محفل کے 1 گھنٹے بعد. آئے ہیں محفل میں شرکت کے لیے لیکن نہیں آ رہے، مثال کے طور پر گرمی ہے فرض کیجئے. اسی طرح مولا امیر المؤمنین کے دور میں بھی بعض افراد تھے جو مولا سے کہتے تھے مولا گرمی بہت زیادہ ہے، بعض کہتے تھے مولا ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، بعض کہتے تھے مولا فاصلہ بڑا طولانی ہے. اب آپ شہدائے کربلا کی عظمتوں کو سلام کیجئے جو مطیع محض تھے حکم امام حسین کے سامنے. سر فہرست سرکار وفا باب الحوائج الی اللہ باب المراد حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام. اس کے بعد امام عسکری فرماتے ومن خالفنا
فی کثیر مما فرض اللہ فلیسا بشیعتنا، اگر کوئی شخص ہمارے واجبات کی مخالفت کرے، ہمارا کہنا نہ مانے، ہمارے حکم کے سامنے نافرمانی کرے، تو وہ ہمارا محب تو ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں میرے عزیزو، ہم نے اور آپ نے 2 مہینے 8 دن مسلسل مجالس اعضاء کا اہتمام کیا، مسلسل مجلسوں میں شرکت کی، واقعاً زحمتیں کی، اپنا وقت خرچ کیا، دولت خرچ کی، علماء، خطباء، ذاکرین، شعراء، نوحہ حضرات کی پذیرائی کی۔ ایسا نہ ہو کہ اب 9 ربیع الاول کے بعد ہم اسی پرانے دین پر واپس آ جائیں جس پر پچھلے سال گامزن تھے۔ میں پھر ایک گزارش کروں گا، بیٹھ کر کے کچھ دیر تنہائی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان 2 مہینے 8 دنوں میں ہم نے کچھ حاصل کیا یا نہیں، اپنی زندگی میں ترقی کے ایک زینے پر ہم آگے بڑھے یا نہیں بڑھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایام عزائے حسینی میں نماز کے پابند تھے اور اب نماز نہ پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایام عزا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے اور پھر گناہوں کے قریب ہونا شروع ہو جائیں، ایسا نہ ہو 9 ربیع الاول کو ہماری زبان بے لگام ہو جائے۔ میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا عزیزان گرامی، نماز حکم پروردگار، اہل بیت اطہار کی سیرت، کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے نماز، پاکیزگی نفس کی پہچان ہے نماز، قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے نماز، انسان کے جسد کے لیے جان ہے نماز، دنیا کے ہر گناہ سے سب کو بچاتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو خدا سے ملاتی ہے۔ معیار تقوی الہی، معیار حکم خداوند سبحان کا اتباع ہے۔ امام نے گائیڈ لائن معینہ کر دی۔ اب میں امام عسکری کی ایک وصیت آپ کے سامنے پیش کروں جسے معمولاً ہمارے ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمارے بیانات کا، ہمارے اشعار کا، ہماری خطابت کا معیار علمی ہو جائے تو سماج میں خود بخود انقلاب آ جائے گا۔ آپ توجہ کیجئے گا، مولا امام عسکری نے ایک وصیت کی ہے۔ مولا فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی پروردگار کی۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں والورع فی دینکم، اپنے دین میں ورع اختیار کرو، تنہا لوگوں کے مجمع میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھو، بلکہ اگر کوئی شے تنہائی میں بھی ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھو۔ والاجتہاد للہ، جو کام کرو ساری کوششیں تمہاری خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، تمہارا تمام تر کام انجام دینے کا جذبہ فقط اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وصدق الحدیث، سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں۔ واداء الامانہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم امانت دار رہو ہر اس شخص کے لیے جو تمہیں امین سمجھتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ فاسق و فاجر ہو۔ وطول السجود، نمازیں پڑھو، لمبے لمبے سجدے کرو۔ وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر امام عسکری وصیت کرتے ہوئے فرماتے فَبِهَذَا جَاءَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی خاتم انہی تعلیمات کو لے کر آئے۔ آپ توجہ کیجئے گا، میں زیادہ تھکاؤں گا نہیں آپ کو۔ امام عسکری نے یہاں تک وصیت کی، اس کے بعد امام حکم دیتے ہیں صلو فی عشائرہم، جاؤ اہل سنت کے قبیلوں میں، ان کی مسجدوں میں نماز ادا کرو۔ توجہ کیجئے گا، ماہ ربیع الاول ہے، ماہ اتحاد پیغمبر خاتم ہے۔ عموماً عوام سے ہمیں ناراضی نہیں ہے، ہمارے بزرگ علماء سید جمال الدین افغانی سے لے کر معمار انقلاب امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ تک، ہر بزرگ عالم نے اگر شکوہ کیا ہے تو شیعہ یا سنی علماء سے شکوہ کیا ہے۔ اگر علماء صحیح ہو جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج یہودی لابی کی ساری پالیسی یہ ہے کہ انہیں آپس میں لڑاؤ۔ پہلے وہ شیعہ سنی میں اختلاف کرواتا تھا، اب آپ ہم اپنے شہروں کا، اپنے علاقوں کا جائزہ لیں تو اب شیعہ سنی فساد نہیں ہوتا ہے، اب شیعہ آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، حیرت کی بات ہے، انہی ایام عزائے حسینی میں، اور موقع بھی بڑا حساس تھا۔ پرشاسن کو کسی نے اطلاع دے دی کہ پاکستان سے خطیب آئے ہیں۔ یہ کس نے اطلاع دی ہے؟ ایک مرد مومن نے، ایک شیعہ نے، چونکہ مخالف جو ہمارا میزبان تھا اس سے نہیں بنتی تھی، تو کیا کہا؟ پاکستان سے خطیب آئے ہیں۔
وہ تو کہیے آدھار کارڈ وغیرہ میرا بنا ہوا ہے، ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے، سب کچھ ساتھ میں لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اب دشمنوں کی پالیسی یہ انہیں آپس میں لڑوا دو۔ کیا یہ نظریاتی اختلاف میرے عزیزوں تنہا آج کے دور میں ہے؟ کیا آج کے علماء زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ میں آپ کے سامنے پیش کروں مثلا 2 نظامیہ جو بیان ہوئے ہیں بغداد اور نیشاپور۔ بغداد کی سرزمین پر شیخ مفید، شیخ توسی، یہ بزرگ علماء بند کمرے میں بزرگ علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ مثلا باقلانی ایک عالم اہل سنت ہیں، علمی گفتگو کرتے تھے اور پھر آپس میں مزاح بھی کرتے تھے۔ دور پرخطر ہے، جہاں ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہو، جہاں ہمیں پڑوسی ملک میں جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہو، ایسے پرفتن دور میں امام عسکری کی وصیت کے فقرات میں ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا۔ البتہ یہ ایک طرفہ مطالبہ نہیں ہے، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کو بھی ہماری جانب آنے پڑے گا۔ اگر ہم آپ کی مسجدوں میں آ رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے نماز پڑھ لینے کے بعد جب ہم مسجد سے نکل جائیں تو آپ مسجدوں کو دھونا اور غوطہ کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ میرا خطاب عام مسلمان بھائیوں سے ہے۔ تنہا نجات کا راستہ ہے اتحاد امت۔ میں آپ کے سامنے اشعار پیش کروں، بلکہ ایک شعر سن لیجئے صرف، شعر بھی بہت معتبر شاعر حکیم امت جناب ڈاکٹر سر علامہ اقبال کا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان ٹوٹے ہوئے تاروں میں کیا رکھا ہے۔ ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر بھاگ رہا ہے، ضرورت ہے اتحاد کی۔ امام کہتے ہیں صلو فی عشائرہم، جاؤ ان کے قبیلوں میں نماز پڑھو، واشہدوا جنائزہم، ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کرو۔ یہ کسی مولوی کا بیان نہیں ہے، شیخ حرانی نے تحف العقول میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں وعودوا مرضاہم، جاؤ اہل سنت کے مریضوں کی عیادت کرو، وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ، جاؤ ان کے حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ، جب تم میں سے کوئی انسان پرہیزگار بن جائے، ورع اختیار کرے، جب تم میں سے کوئی انسان سچ بولنے لگے، امانت داری کرے اور اس کا دوسروں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو جائے اور کہا جائے ہَذَا شِیعِیٌّ، یہ شیعہ ہے، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، تو حقیقت میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ امام عسکری کب خوش ہوں گے؟ جب ہم امام کے تعلیمات کو عملی جامہ پہنائیں۔ اس کے بعد امام نے بہت کچھ بیان کیا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَقُولُوا زَيْنَا، میرے لیے باعث زینت بنو، وَلَا تَكُونُوا شَيْنَا، ہمارے لیے باعث ذلت مت بننا۔ اس کے بعد کا فقرہ، اگر ہمارے شعراء، اگر ہمارے خطبہ، اگر ہمارے جوان سمجھ لیں، یقین جانیے ہماری مجلسوں میں اغیار کے آنے کا سلسلہ پھر شروع ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہماری بزم میں دوسری قوم کے افراد نہیں آتے ہیں، ہم نے اپنے سے دور کیا ہے۔ آل سعود میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ ریال خرچ کر کے انہیں ہم سے دور کر لیں۔ ذکر اہل بیت میں ایسی جاذبیت ہے کہ اغیار کو خود اپنی جانب جذب کر لے۔ امام عسکری فرماتے ہیں جروا الینا کل مودۃ، تم لاؤ دوسروں کو ہماری بزم میں، شاید ہمارا تذکرہ سن کر وہ ہمارے شہدائی بن جائیں۔ اب آپ پڑھیے گا ڈاکٹر عبد المنعم سنی محقق ایک عام خطیب کی زمانی خطبہ فدق کو سنتے ہیں تو کتاب لکھ دیتے بنور فاطمہ اہتدیت، صدیقہ طاہرہ کے خطبہ فدق کو سن کر ایک سنی اسکالر شیعہ بن جاتا ہے، کتاب لکھتا ہے کہ نور فاطمہ الزہرا سے میں ہدایت یافتہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے مسیحی رائٹر ہیں جنہوں نے کتاب لکھی قد شیعانی الحسین، ذکر حسین نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہ تعلیمات ہیں امام عسکری کے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت محدود ہے، یہ 10-15 منٹ میرے خیال سے میرے ہیں نا، ابھی میں صرف 10-12 منٹ میں بیان کر دوں امام کے کارناموں میں۔ تو امام کا دور ایک دور خفا ہے، ایک دور امام کا دور غیبت ہے، غیبت بھی غیبت صغرا اور پھر غیبت کبرا۔ غیبت صغرا میں امام نے اپنے نواب خاص معین کیے، نواب اربعہ، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، عثمان ابن رو،
حسین ابن رو، علی ابن محمد سموری، یہ 4 امام کے نائبین خاص ہیں، اور مختلف علاقوں میں مثلا آذربائیجان وغیرہ میں امام کے نائبین عام بھی موجود تھے۔ وقت نہیں وغیرہ میں اشارہ کرتا، کیا لکھا ہے علامہ مجلسی نے ایسے نائبین کے بارے میں، ہم اور آپ عریضے لکھتے خوش ہو جاتے ہیں۔ نائبین عام میں سے ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جب امام وقت کا کئی دنوں تک خط نہیں آتا تھا تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں ہو جاتا تھا کہ میرا وقت کا امام مجھے خط کیوں نہیں لکھ رہا ہے، جن میں ایک نام ہے علا ابن قاسم کا۔ آذربائیجان میں امام کے نمائندے تھے، عام نمائندے تھے۔ عزیزان گرامی، امام کے کاموں میں ایک کام ہے قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرنا۔ تفسیر کون بیان کرے گا؟ امام معصوم۔ مثلا میں آپ کے سامنے بیان کروں، حاکم وقت خلیفہ وقت کے پاس بعد رحلت پیغمبر اعظم ایک چور لایا گیا۔ قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کرنے والا ہو یا چوری کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حضرت خلیفہ، قرآن ہاتھ کاٹنے کی بات کر رہا ہے، ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ کلائی سے، کوہنی سے، شانے سے۔ تو خلیفہ جہل مطلق کا علماء کو بلایا جائے، یعنی انہوں نے اپنے سے بہتر کس کو سمجھا؟ اپنے درباری علماء کو۔ علماء بھی وہ ہیں جنہوں نے باب مدینۃ العلم پر جبہہ سائی نہیں کی ہے۔ دیکھیے علی کے دروازے سے دور ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ فکروں میں اختلاف۔ کوئی کہتا ہے کلائی سے، کوئی کہتا ہے کونی سے، کوئی کہتا ہے شانے سے۔ کا چلا جائے علی کے دروازے پر، 8 برس کا بچہ کہتا ہے قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، یوں فیصلہ نہیں ہوگا، چونکہ جس قرآن نے کہا چور یا چوری کرنے والی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہی قرآن کہتا ہے کہ ان المساجد للہ، جو اعضائے سجدہ ہیں یہ اللہ سے مخصوص ہیں۔ چونکہ ہتھیلی اعضائے سجدہ میں ہے لہذا اس میں کسی بندے کو تصرف کا حق نہیں ہے، اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی بس۔ امام کا کام کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا۔ امام کا کام ہے مکتب و مذہب کی حفاظتی تدابیر کو انجام دینا۔ صرف ایک واقعہ پیش کروں، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، جو علامہ مجلسی کی رحلت سے 500 برس قبل کا، یعنی آج سے 500 برس قبل کا ہے تقریباً۔ بحرین میں آج ہم 70-80% ہیں، آج سے 500 برس قبل معاملہ برعکس تھا، ہم بہت کم تھے، 20-22%، باقی ان کی اکثریت تھی۔ عثمانی خلافت کا دور ہے، وزیر آتا ہے، توجہ کیجئے گا، وزیر آتا ہے اور آنے کے بعد حاکم وقت سے کہتا ہے بادشاہ سے ایک انار دکھا کر کے، انار ہے جس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، ان ابا بکر و عمر و عثمان و علی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا مرتضی اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا کیا دکھانا چاہ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ وزیر کہتا ہے حضرت بادشاہ یہ انار ہے جس پر قدرتی طور پر یہ عبارت نقش ہے، ہم بزرگ علماء شیعہ کو بلائیں گے اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے، دیکھو اللہ کی جانب سے یہ انار ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر علی یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ علماء کو بلایا گیا، بادشاہ کو بھی بات پسند آئی کہ اگر شیعوں نے کوئی جواب دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکے تو انہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا، ان سے ٹیکس وصولا جائے گا۔ آج کے دور کے علماء نہیں تھے میرے عزیزوں کہ ایک داہنے سمت جا رہا ہے، ایک بائیں سمت جا رہا ہے، ایک مشرق ایک مغرب، نہیں، آج تو تشتت آراء، کوئی متفقہ فیصلہ ہے ہی نہیں، چونکہ ہر کسی کو اپنی ہوڑ، میں چمک جاؤں، میرا نام ہو جائے، میری تصویر وائرل ہو جائے، میری آڈیو کلپ پر لائک اور ڈس لائک آ جائے اور کمنٹس آ جائیں، میں کسی طرح شہرت حاصل کر لوں، لہذا نظریاتی اختلاف کے ساتھ ساتھ آپس میں دلوں میں بھی اختلاف ہے۔ علماء کو بلایا گیا، علماء نے کہا ہمیں 3 دن کا موقع دیا جائے۔ سارے علماء نے مل کر 10 افراد کی ایک کمیٹی بنائی، 10 نے 3 افراد کو منتخب کیا۔ میرے عزیزوں ایک اہم پیغام ہے، اگر کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہوئی ہے تو بیٹھ جائیے کسی گوشے تنہائی میں اپنے امام وقت سے درد دل کرنے کے لیے۔ دیکھیے امام کیسے مدد کرتے ہیں۔ 3 علماء کہ آج کی رات یہ جائیں گے، کل وہ جائیں گے، پرسوں وہ جائیں گے۔ پہلے دن عالم گیا صحرا اور بیابان میں، امام سے رابطہ کر رہا ہے، کوئی رابطہ برقرار نہیں ہوا، نا امیدی نہیں ہے۔ دوسرے دن دوسرے عالم، تیسرے دن علی ابن عیسیٰ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نصف شب کیا دیکھا، ایک گھڑ سوار آتا ہے خوبصورت، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا تم سے کیا مطلب؟ کہا میں صاحب الزمان ہوں،
عالم پہچانتے نہیں تھے، لیکن جیسے امام کا نام سنا کہا اگر آپ صاحب الزمان ہیں تو اب آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، آپ تو حال دل جانتے ہیں۔ امام نے کہا گھبراؤ مت، میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، تم جاؤ اور جا کر کے بادشاہ سے کہنا جواب دیا جائے گا، لیکن دربار میں نہیں بلکہ وزیر کے گھر چلنا ہوگا، فنا حجرے میں چلنا ہوگا، حجرے میں جانا، ایک تھیلا ہوگا اس میں ایک سانچہ رکھا ہوگا، اور جانے کے بعد بتانا اس سانچے کے ذریعے یہ انار تیار کیا گیا ہے اور جتنے الفاظ لکھے تھے سب مٹ گئے، صرف 3 نام باقی رہ گئے ہیں، اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، اللہ کے رسول کا نام باقی رہ گیا ہے، اور رسول کے ولی و وصی بلا فصل علی مرتضی کا نام باقی رہ گیا ہے۔ تبھی تو جناب موجز جلال پوری نے برسوں قبل کہا تھا، جب میں ایران گیا ہوں 2003-4 کے اوائل کی بات ہے، میں نے پڑھا تھا یہ وہاں ایک مجلے میں، موجز جلال پوری صاحب نے کہا تھا کہ بس تب 5 12 14 72 ملیں گے جام، تب 5 12 14 72 ملیں گے جام، بس 3 جام پھینک دو نقلی شراب کے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ عزیزان اگر اب آپ توجہ کیجئے گا، امام کے کاموں میں ایک کام ہے مکتب کی حفاظت۔ دیکھیے کیسے مکتب اور مذہب کو بچایا ہے امام نے۔ امام کے کاموں میں ایک کام ہے مسائل شریعہ کا جواب دینا، اور سب دور آ گیا ہے، امام پس پردہ غیبت ہیں، ہماری نگاہیں گناہ آلود ہیں، نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، 5G کا دور ہے، کون سی فلم دیکھی جائے کون سی نہ دیکھی جائے، الیکٹرانک سگریٹ پی جائے نہ پی جائے، مثال دے رہا ہوں، نئے نئے مسائل۔ امام سے ہم ملاقات کر نہیں پا رہے ہیں، کس سے پوچھیں؟ ایسے موقع پر ہمیں ہمارے وقت کے امام کی حدیث یاد آتی، جہاں امام نے حکم دیا ہے، امام فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ جب نئے نئے مسائل پیش آئیں تو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، در در کی ٹھوکریں مت کھانا، پہنچ جانا ہمارے علماء اور مجتہدین کے پاس، کیونکہ وہ میری جانب سے تم پر حجت ہے اور میں ان پر الہی حجت ہوں۔ دور غیبت ہے، اس دور غیبت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اور دور غیبت میں شیعت کی بقا کا راز نظام مرجعیت ہے میرے عزیزوں۔ اگر آج کے دور میں ہم نے ولی فقیہ کو نہیں پہچانا لیکن ان کی نہیں مانی، چونکہ دل نہیں مانتا ہے، تو یقین جانیے ہم خدا کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں۔ سرخروئی کا واحد ذریعہ اپنے مرجع کی تقلید کرنا اور اس کے بتائے ہوئے حکم پر اور فتویٰ پر براہ راست عمل کرنا، یہ اہم ذمہ داری ہے۔ دور غیبت ہے، غیبت میں غیبت صغرا، غیبت کبریٰ میں ہمیں مرجع کے حکم کو اپنے آپ کو فالوور میں سے قرار دینا ہے، اور پھر دور ظہور ہے جس کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے۔ آئیے صرف ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ شعراء کے لیے بزم کسی حد تک آمادہ ہو سکے، البتہ اس کے پہلے یہ اتنی خاموشی کیوں ہے، اس کی وجہ ہے۔ عام طور سے جب ایام اعزا ختم ہوتے ہیں تو بعض جو کوتا فکر کے افراد ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں اب تو مائک والا بھی روئے گا چونکہ کوئی بکنگ نہیں ملے گی، ٹینٹ ہاؤس والا روئے گا کیونکہ مجلسوں کا سلسلہ رک گیا، شاعر روئے گا چونکہ پیشخانی نہیں ہے، مولوی روئے گا کیونکہ خطابت نہیں ہے۔ لیکن میں ذرا سا دور غیبت میں علماء کی اہمیت کی طرف روشنی ڈالنے کے لیے آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے کچھ اشعار پیش کر دوں تاکہ بزم کسی حد تک آمادہ ہو سکے۔ دیکھیں مولویوں کی کتنی اہمیت ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں، یہ سارا میرے دوستوں کا مجمع ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ سبھی جوانوں کا۔ جب تک آپ کسی معتبر عالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے کامیابی آپ کے قدم نہیں چوم سکتی ہے۔ میرے عزیزوں ان مولویوں کو مسجد محراب منبر تک فقط محدود مت کیجئے، حد یہ ہے کہ آپ کو کون سا کورس کرنا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ معتبر علماء اور دانشور حضرات سے مشورہ لیجئے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب سستے مولویوں کی تلاش میں مت رہیے۔ سستا مولوی مطلب فقط لفافے والا سستا نہیں، ہاں جس کی فکر بلند ہو، جو دنیا دیدہ ہو، جو پڑھا لکھا ہو۔ اب آپ سنیے، ایک مولوی نامہ ہے اور میں یہاں پر توجہ چاہوں گا، جاگ کر سن لیجئے گا۔ فخر بہار ناز گلستہ ہے مولوی،
راہی بگام زن رہے ایماں ہے مولوی، جو قوم پر فدا ہو وہ انسان ہے مولوی، سچ تو یہ ہے کہ سچا مسلمان ہے مولوی، دین کے مسائل کی ہے دولت اسی کے ہاتھ، ہے خوب تر ادب کی شجاعت اسی کے ہاتھ، ہر وقت آدمی کی ضرورت ہے مولوی، للکارے جو جہل کو وہ جرات ہے مولوی، مجلس کی محفلوں کی بھی زینت ہے مولوی، واللہ اپنی قوم کی عزت ہے مولوی، روشنی دیے ہوں سب کے دکھے چاہے ہڈیاں، یہ مولوی ہے جو کہ اٹھاتا ہے سختیاں، واقعی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ شعراء، یہ علماء، یہ جو ہی نہیں سفر کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، خون دل انسان جب بہاتا ہے تب جا کر کے کوئی ایک شعر کہہ پاتا ہے، کوئی ایک فکر پیش کر پاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قسمت کے سوئے پہلو جگاتا ہے مولوی، دریا ادب کے روز بہاتا ہے مولوی، تہذیب کے سلیقے سکھاتا ہے مولوی، بچے ہوں چاہے جس کے پڑھاتا ہے مولوی، بس آرزوئے مال غنیمت نہیں اسے، تنخواہ گر ہو کم تو شکایت نہیں اسے۔ اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے ہلال بھائی، ہم جیسے لوگ شکوہ آپ کو کہیں کرتے ہوئے ملے آج تک؟ یہ مولوی بیچارہ کتنا مظلوم ہے، آپ سنیں، بس آرزوئے مال غنیمت نہیں اسے، تنخواہ گر ہو کم تو شکایت نہیں اسے، یہ نام لیوا آل محمد کا ہے میاں، خوف ستم نہیں اسے منبر ہو یا سنا، چہرے سے اس کے جذبہ میسم بھی ہے عیاں، ذکر علی رہے کٹے چاہے یہ زباں، آل نبی کے ذکر سے روشن دماغ ہے، دیتا ضیا سبھی کو یہ مثل چراغ ہے، شادی میں تیری کل نہ اترتا جو مولوی، تیرے لیے بھی گھر سے نہ چلتا جو مولوی، دعوت تیری قبول نہ کرتا جو مولوی، یہ سوچ تو نکاح نہ پڑھتا جو مولوی، دنیا میں زندہ رہ کے بھی رہتے نہ کام کے، بچے جو پیدا ہوتے تو ہوتے حرام کے۔ میں مقصد کے تحت پیش کر رہا ہوں ان اشعار کو۔ نکاح تو پڑھوا لیے مولوی صاحب سے، لیکن مولوی صاحب کہیں 9 ربیع الاول کو یہ کام مت کیجئے گا، نہیں، یہاں آپ کی نہیں مانیں گے، تو یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی۔ بعض افراد سوچتے ہیں جو چاہو کر لو، دوہری پالیسی، دوغلا پن نہیں چلے گا۔ اگر نکاح پڑھوایا ہے، نماز جنازہ پڑھوائی ہے، دعائے ختنہ اور دعائے عقیقہ پڑھوا رہے ہیں، تو دیگر امور میں بھی آپ کو کس سے لینا ہے؟ انہی مولویوں سے جو آپ کے قائد ہیں، جو آپ کے رہنما ہیں دور غیبت کبریٰ میں۔ آ جائے گی چمن میں خزاں مولوی بغیر، مکتب رہیں گے گریہ کنا مولوی بغیر، کیسے ہو بحر علم رواں مولوی بغیر، ہاں زندگی میں ہم بھی میاں مولوی بغیر، آداب ختنہ اور عقیقہ نہ جانتے، روزہ نماز و حج کا طریقہ نہ جانتے، میت کو آ کے غسل دلاتا ہے مولوی، مردے کو پھر کفن بھی پہناتا ہے مولوی، میت کی خود نماز پڑھاتا ہے مولوی، لوگوں کے خوب کام آتا ہے مولوی، بتلاتا ہے طریقہ تدفین مولوی، پڑھتا ہے سب کی قبر پہ تلقین مولوی، اسلام کے علوم کی تصویر مولوی، دیتا ہے سب کو علم کی تنویر مولوی، ہر خواب کی بتاتا ہے تعبیر مولوی، کرتا ہے جب کہیں کوئی تقریر مولوی، آصف وہیں پہ بیٹھ کے خاموش با ادب ہے مولوی کا بیان سامعین سب۔ اب بس 2 منٹ سن لیجئے، ایک حدیث ہے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق فرماتے کذب من ادعا، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ انہو یحبنا، کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد ولم یتبرأ من عدونا، لیکن ہمارے دشمنوں سے اظہار براءت نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ فرمان کس کا ہے؟ چھٹے امام کا۔ جو شخص ہم سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن ہمارے دشمنوں سے اظہار براءت نہ کرے وہ جھوٹا ہے۔ دیکھیے اتحاد کی بات تو اپنی جگہ، ہم اتحاد کے قائل ہیں، لیکن جب ہم یوم 9 ربیع میں دیکھتے ہیں کہ یوم السرور اور یوم الفرحہ کو یوم البدعت کا نام دیا جاتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے بدن میں۔
بدعت یعنی جو سنت کے مقابلے میں قائم ہو. ہم سنت کے پیروکار ہیں. سنت پیغمبر میں اعلان ولایت امیر المومنین ہے, سنت پیغمبر میں غدیر خم ہے. اب سنت کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آئے, غدیر کے مقابلے میں اگر سقیفہ سجایا گیا تو یہ بدعت ہے. ولایت و امامت کے مقابلے میں اگر خلافت کا ڈھونگ رچا گیا تو یہ بدعت ہے. تو بدعت گزار ہم نہیں ہیں. اگر آپ ہمیں بدعت گزار کہہ رہے ہیں تو سن لیجئے صاف صاف کہ اگر یوم السرور کو آپ بدعت کا نام دے رہے ہیں تب تو قرآن کریم کی متعدد آیتیں بھی معاذ اللہ بدعت ہو جائیں گی. تب تو شیعہ منابع میں جتنی باتیں موجود ہیں, ہماری زیارتیں, جو کچھ ہمارے معارف ہیں, سب بدعت کی دعوت دینے والے ہیں. ایسے کام نہیں چلے گا. میں صرف ایک دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں مثال کے طور پر, جو ان کی اپنی معتبر کتابوں میں ہیں. مثلا ابن عساکر نے کیا لکھا ہے, ابن سعد نے کیا لکھا ہے, ذہبی نے کیا لکھا ہے تاریخ الاسلام میں. مثال کے طور پر آپ توجہ کیجئے گا, صرف ایک روایت سن لیجئے. صرف نوٹ کر کے بہت کچھ لایا تھا لیکن وقت تیزی سے گزر گیا. ایک صلوات کا سہارا دیجئے گا پر محمد و آل محمد. صرف ایک روایت سن لیجئے, اہل سنت کی معتبر کتاب میں ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو جہم. ابو جہم کون ہیں؟ جنہیں خلیفہ دوم نے سزا دی تھی. اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ الاسلام جس کے رائٹر ہیں ذہبی صاحب, انہوں نے لکھا ہے جب حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے, ابھی بحث اس سے نہیں 9 ربیع کو کس کی رحلت ہوئی, کس کی وفات ہوئی, کون واصلے جاننا ہوا, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. صرف ایک روایت. ذہبی نے کیا لکھا ہے, فلما توفى عمر سرّا بموتہ. جب ابو جہم جیسے صحابی کو, جس کو سزا سنائی تھی کس نے, خلیفہ دوم نے, جب انہیں خبر ملی کہ حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس موت پر ابو جہم نے خوشیاں منائی ہیں. یہ سیرت کس کی ہوئی؟ صحابی پیغمبر کی. وَجَعَلَ يَوْمَئِذٍ يَحْتَبِشْ فِي بَيْتِهِ. اور جب خبر مرگ ملی ہے تو ابو جہم نے اپنے گھر میں خوشی سے اپنے آپ کو اچھالا ہے, کودے ہیں, ناچے ہیں, گائے ہیں, جو نام دے دیجئے. تو سنت صحابی پیغمبر ہے کہ ان کی وفات پر انہوں نے خوشیاں منائی ہیں. تو بدعت گزار آپ ہمیں مت کہیے, بلکہ حقیقت میں بدعت گزار وہ صحابی پیغمبر ہے جسے آپ کے بزرگ نے سزا سنائی تھی. اور نہ جانے اتنی کتنی روایتیں ہیں ایسی جو ان کے اپنے معتبر منابع میں موجود ہیں. ہاں ضرورت اس بات کی ہے, بات کو بیان کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے تاکہ اتحاد, یگانگت, ہم دلی کی فضا ہموار ہوتی رہے اور ہم معارف اہل بیت اطہار کی ترویج کے ذریعے اغیار کو بھی اپنا گرویدہ بناتے رہیں. آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں, معبود ہمارے توفیقات خیر میں اضافہ فرما, ہمارے تمام اعمال سے ہمارے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما, ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے جملہ علماء, افاضل, واعظین, خطباء, شعراء, ذاکرین, مؤمنین, مراجع اعظام, بالخصوص رہبر معظم انقلاب, آبرو تشیع, وقار تشیع, فرزند زہرا حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی, محافظ کربلا جناب آیت اللہ العظمی سیستانی, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. اور اے کریم پروردگار, واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا, ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک امام کا ظہور نہ ہو جائے, تاکہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں. دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کر صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.